سب کچھ ہو بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتے ہیں۔ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ قریب ترین رشتہ بیوی ہے۔ جو سسرال میں زیادتی ہو رہی ہے میں اس کے ازالہ کی کوشش کر رہا، تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی سنوائی نہیں، مطلقہ کی کوئی سنوائی نہیں۔ اور تمہیں عجیب بات بتاؤں، یورپ میں نظر آتا ہے عورت بڑی آزاد ہے، یورپ کی عورت پر یہاں سے بھی زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانی رشتے بنائے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چاچے تائے، دادا دادی، نانا نانی، ساس سسر، خالہ بھانجا بھتیجا، پھوپھی پھوپھا، یہ جتنے اللہ نے رشتے بنائے ہیں ان میں سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ سب سے قریب ترین رشتہ خامد اور بیوی۔ لباس سے زیادہ کوئی چیز میرے قریب ہے؟ آپ کے قریب لباس سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے؟ بولو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی میرا لباس ہے، اور میری بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تیرا خامن تیرا لباس۔ تو میں سے مراد سب شادی شدہ، جتنے شادی شدہ لوگ ہیں، تو میں بھی کون ہے شادی شدہ طلبہ میں؟ ماشاءاللہ کافی بابرکت مجمع ہے نا۔ اچھا، تو اللہ تم سے کہہ رہا ہے تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ سب سے قریب شادی کے بعد قریب ترین رشتہ لفظ لباس بتا رہا ہے بیوی ہے۔ قریب ترین رشتہ بیوی ہے، اور جو قریب ترین ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، اس کا حق پہلے آ جاتا ہے۔ قریب ہو گیا۔ اور کل میں نے کہا تھا کہ لباس اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اس سے میں نے وہ ایک حدیث کو اس کے ساتھ جوڑا تھا جو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جسے میں پسند کروں اسے تو پسند نہیں کرے۔ تو چپ کر کے واپس چلی گئی اور اپنی اور بیگمات رسول سے فرمایا کہ بھائی آپ جانو اور آپ کا مسئلہ، میں اب اس میں نہیں پڑتی۔ تو یہ رشتہ سب سے قریب ہو جاتا ہے، اس سے قریب اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جب یہ سب سے زیادہ قریب ہے تو اس کے حقوق بھی سب سے پہلے ہوں، اس کا حق بھی سب سے پہلے ہو، اس کا خیال بھی سب سے پہلے ہو۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میں کوئی بچیوں کو ساس سسر کے خلاف نہیں پڑکا رہا، جو سسرال میں زیادتی ہو رہی ہے میں اس کے ازالہ کی کوشش کر رہا ہوں۔ آنے والی بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اب وہ اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنا لے تو اس کی سعادت ہے، اور بچے کے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کو آگے روانہ کر دیا ہے، وہ اس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لیں تو کتنا خوبصورت ہو جائے گا یہ نظام۔ لیکن تربیت بھی نہیں ہے اور سیرت بھی سامنے نہیں ہے۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں، سنو بڑی عجیب حدیث ہے، یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے اچھے ہیں، ان کے گھر کسی کی بیٹی جب شادی ہو کے آتی ہے تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے پاس۔ یہ میں چاہتا، یہ میری تشریح میں کوئی کمی زیادتی ہو جاتی ہوگی، کوئی سائٹ زیادہ بیان ہو جاتی ہے، کوئی کم ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ حدیث مجھے اللہ نے ابھی یاد دلوائی ہے، حیات الصحابہ میں ہے، جلد اول میں ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انصار، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے قابل تعریف ہیں کہ ان کے گھر جب کسی کی ڈولی اترتی ہے تو اس آنے والی بچی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ میرے عزیزو، کم از کم تم جو میری اولاد ہو، تم میری روحانی اولاد ہو، تم تو میری بات کو آگے چلاؤ کہ تم اپنے گھر کو، اپنی بیوی کو اس طرح رکھو، اپنے ماں باپ کو بھی اس پہ تیار کرو، اپنی بہنوں کو اس پہ تیار کرو۔ ایک رخ تنقید دی، اے کر دی بھائی، اے کر دی بھائی، یہ سارا یہ میرا ماحول ہے، پتہ اٹھیندی کے میں، باندھی کے میں، ٹردی کے میں، یہاں تک یہ ساری کانا سونی بات ہیں۔
تو بچے کے ماں باپ کہیں ہماری بیٹیوں کی تو شادی ہو گئی، اللہ نے ہمیں بیٹی دے دی ہے، اب ہم اس کو بیٹی بنا کر رکھیں گے، اور آنے والی کہے کہ میرے ماں باپ کو تو میں نے چھوڑ دیا، اب میرے خامد کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، میں نے ان کے پاؤں دھو کے پینے ہیں، تو خود اپنی خوشی سے سارے گھر کی خدمت کرے، کون روکتا ہے؟ لیکن جو ہمارا ایک جابرانہ ماحول ہے، اس نے اس رشتے کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو آنے والی لڑکی ہے، اس کے ذمہ ہے نسل تیار کرنا، نسل۔ میری بہو سے میری نسل چلے گی اور میں اسی پر جوتا اٹھا کے کھڑا ہوں، کتنی بڑی زیادتی۔ ماں یہ نہیں سوچتی کہ میری نسل جو چلے گی اس لڑکی سے چلے گی۔ اب ساس اگر یوں سوچے کہ میری نسل اس سے چلے گی، سسر یوں سوچے میری نسل اس سے چلے گی، خامن یوں سوچے یہ میری نسل اس سے چلے گی، خامن کی بہن یوں سوچے ہمارے بھائی کی، ہمارے باپ کی نسل اس سے چلے گی، تو ہم اس کو عزت دیں، محبت دیں، پیار دیں، تو وہ پاگل ہے جو تمہیں کاٹ کھائے گی یا تم سے لڑے گی۔ اس کو تانے اتنے ملتے ہیں، ذلت اتنی ملتی ہے۔ اور میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے، تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمہ ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو۔ ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا رہو، اپنے اخلاق کیسے بناؤ، سپرنگ بن جاؤ، سپرنگ جو فریشرز کو قبول کر کے دب کر نیچے چلا جاتا ہے، نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ، ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو، بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو۔ ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے، ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ ذلت، اللہ کی رضا کے لیے ذلت اٹھانے میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ ہن لباس لکم، کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں گا؟ مجھے غصہ آ گیا میں نے اپنے کرتے پھاڑنے جو، کسی یہ پاگل تو کرے گا، سمجھدار دوے دا کرتا پاڑے گا، اپنا نہیں پاڑے گا۔ اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو میرا لباس ہے، اس کو تار تار کر دوں، گالیاں دوں، تھپڑ ماروں، تو ایسے جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا۔ بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہیں۔ کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں، الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنے ہوئے ہیں، کریز خراب نہ ہو۔ ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، آگے اگر کپڑے نئے پہنے ہوں تو آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ، کچھ سالن ادھر نہ لگ جائے، ادھر نہ لگ جائے۔ میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے آستینیں چڑھاؤ، آستینیں چڑھاؤ، لگنا چاہے۔ اور آگے ہم کیا کرتے ہیں، تولیہ رکھتے ہیں، نیپکن رکھتے ہیں، رومال رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے، سالن کا کوئی قطرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ ہم کیچڑ میں جا رہے ہوں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں، کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے۔ اپنے شلوار اوپر کر لیتے، پتلون اوپر کر لیتے، پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں۔ تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناگواریوں تو اپنے اوپر لے لو، بیوی پہ نہ آنے دو۔ ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں؟ کپڑا بچاتے، شلوار اوپر ٹانگ لیتے، کرتے کو یوں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، اخلاق کا، وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو، بیوی کو بچا لو۔ اور بیوی کیا کرے، وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، ناگواریوں کا، اپنے اوپر لے لے، خامد کو بچا لے۔ لباس کا اور کیا کام ہے، یواری سواتکم، یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے۔ تو میرا کام کیا ہے، میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں، ڈھنڈورا نہ پیٹوں۔ بیوی کا کام کیا ہے، خامد کی کمیاں چھپائے، ڈھنڈورا نہ پیٹ۔ دوسرا کام کیا ہے لباس کا، وریشہ، لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ سب کچھ ہو بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتا ہے۔ اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں۔ سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں نا، اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں کیونکہ 16 گھنٹے تو گزارے ہیں نا، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا،
16 سیکنڈ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں؟ بولو. کوئی بھی کمرے میں نہ ہو، تم تنہا ہو، تم کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب فیل کرو، تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرو گے. ان لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے بلا دلیل کہ تم تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتے ہو. اس سے پتا چلا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے. یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی. کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک سسک کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی. کوئی 40-50 سال کا ہو جائے مرد، اس کی بیوی مر جائے، کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں. اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارا نہیں ہے. لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں، بیوہ کی شادی ہو، مطلقہ کی شادی ہو، کوئی کس کی بیوی مر جاتی ہے. حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں 10 دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کر لوں گا اگر میری بیوی مر جائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں 7 دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں 1 ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا، میں شادی کر لوں گا. تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی سنوائی نہیں، مطلقہ کی کوئی سنوائی نہیں، اور کوئی جوان بھی 2-4 بچے ہوں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے. وہ سسک سسک کے وہ بلک بلک کے زندگی گزارتے ہیں. ہم لوگ اس کو رواج دے. لباس، لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے بغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی حسن نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو لباس کیا کرتا ہے؟ زیب و زینت. لباس کیا کرتا ہے؟ عیب چھپاتا ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ خوبصورت بناتا ہے. تو اس رشتے کو خوبصورت بنانا ہے بیوی خامند کے لیے، خامند بیوی کے لیے. کس طرح یہ رشتہ خوبصورت بنے گا؟ اچھے اخلاق کے ساتھ. اچھے اخلاق کے ساتھ. اگر گھر والوں کے اخلاق اچھی ہوں اور بچی ساس سسر کو ماں باپ بنا لے، ساس سسر بچی کو ماں باپ بنا لے، خامند بیوی کو ہتھیلی کا چھالا بنا دے، بیوی خامند کو ہتھیلی کا چھالا بنا دے. میں قربان جاؤں اپنے نبی پر. ساری کائنات کو نور ایمان دینے والی ہستی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے. کمال. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھی نا، وہ اٹھا کے ایسے نوچتی اور پھر رکھ دیتی، روٹی کا ٹکڑا تھا. نہیں، میرے نبی وہی بوٹی اٹھاتے جہاں حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہیں دکھا کے کرتے تھے ان کی محبت کو لینے کے لیے اور ہمیں سکھانے کے. حضرت عائشہ گلاس اٹھاتی، اور بڑے بڑے ہوتے تھے، اب تو یہ چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں. بخل کا زمانہ آ گیا، پانی بھی تھوڑا دیں. ہمارے دیہات کا کلچر تھا، اب تو مٹ گیا ہے، مہمان ہی کوئی نہیں ہوتے. جب کچی سڑکیں ہوتی تھیں اور ذرائع نہیں تھے تو بہت سے مسافر ہمارے ڈیروں میں آ کے رات گزارتے تھے. ہماری پہچان والے نہیں، اجنبی راہگیر، کوئی پہچان والے بھی، لیکن جو بھی تھے، کوئی اپنے ہیں، پہچان والے ہیں، دوست ہیں، مسافر راہگیر ہیں، ان کو رات کو کھانے کے بعد دودھ پلانا یہ ہماری تہذیب تھی کہ جتنے بھی ہیں دیرے میں 15 ہیں، 20 ہیں، 1 ہے، جاؤ بھئی روٹی کھا لی، ہم دودھ پلاؤ سارے ہیں. جانور بہت زیادہ ہوتے تھے، کھیتی باڑی کم ہوتی تھی، دودھ وافر ہوتا تھا. وہ گلاس اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، 3-3 پاؤ کا گلاس ہوتا تھا. تو ایک ہمارے دادے کے زمانے کا نا چاچا لال سنپال، وہ آ گیا. اب دیرے میں نوکر گیا دودھ پلانے، تو گلاس کو دیکھ کے نوکر سے کہندا پتر میں نہیں پیندا. اسا کہا چاچا کیوں نہیں پینا؟ اسا کہا 2 تو ود پیواں تو بے غیرت بنا، تے 2 تے میرا گزارا نہیں جا رہا. میں نے پیندا.
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس اٹھاتی اور یہ پیا، یہ رکھا، میرے نبی اٹھاتے اور جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے. یہ زندگی سکھائی ہے. یا عائشو، کیا محبت سے بولا عائشہ نے، یا عائشو، یہ عاشقانہ انداز ہے، محبوبانہ انداز ہے. یا حمیراء، عائشہ او دوڑ لگائیں. عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے. حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے نا تو تو یہ نہیں کہتی مجھے رب محمد کی قسم، تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم. جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی آپ کا نہیں لیتی، میرا تو دل آپ پہ گیا، میری جان قربان ہے آپ پر. عرب کے ماحول میں اظہار عشق عیب تھا بیوی سے. ہاں، معشوق سے اظہار عشق ساری شاعری بھری پڑی. تم نے شعراء جاہلیت پڑھو یا بعد کو پڑھو، بھری پڑی. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلَا كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعًا مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ وَأَغْبِرْتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِعُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَا. دیکھو لیلہ لیلہ لیلہ، چار شعر ہیں لیلہ، ہر شعر میں لیلہ. وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْرُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَالصَّفَائِحُ لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةَ أَوْ زَقَى إِلَيْهَا صَدًا مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ سَائِحُ. وہ بڑے زور شور سے لیلہ 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 اپنے اشعار میں کہہ رہا ہے. لیکن بیوی سے اظہار عشق موت. اس ماحول میں جس میں بیوی سے اظہار عشق ایک عیب تھا اور معشوق سے اظہار عشق شاعری بھری پڑی. ترکت ہوا لیلا وسعد بمعزل، کیا کیا خوبصورت شاعری ہے. بے بالشموس الجانحات غواربا، اللہ بساط من الحریر جلاببا حاولنا تفدیتی وقفنا مراقبا فغداها ایدیہن فوت کرا. عرب کی شاعری بھری پڑی ہے عشق و معشوقی سے. اس ماحول میں میرے نبی سے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ بھری محفل ہے، مسجد الگ نہیں کہ یوں کر کے پوچھ رہا ہو. بھری محفل میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. وہ تو بھیل گئے، وہ کہنے لگے، ان کی تو سمجھ میں نہیں آئی بات. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کس سے زیادہ پیار کرتے؟ تو آپ کو اندازہ ہو گیا وہ کیوں یہ پوچھ رہا. اس کو ہضم نہیں ہوا جواب. تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے عباس. ابوہا عائشہ کے عباس. کیا زندگی سکھائی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہیں. تمہیں کتنا غصہ چڑھے لباس تو نہیں پھاڑو. تمہیں غصہ چڑھے بیوی کو بے عزت نہ کرو. بیوی کو غصہ چڑھے تو کرتا پھاڑے گی، اپنا دوپٹے کو آگ میں ڈالے گی نہیں، اس کو بچائے گی. صرف پاگل یہ کام کرتا ہے. اسی ایک لفظ لباس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے، اور اسی کے اندر بیواؤں کی مطلقہ کی رنڈوے کی شادی کا اشارہ خوبصورت موجود ہے کہ لباس کے بغیر تو ایک لمحہ انسان نہیں گزار سکتا. تو اس کو رواج دینا یہ ہمارے ذمہ ہے، اور اپنے نبی کی معاشرت کو بتانا یہ ہمارے ذمہ ہے. تو ان مسائل میں پڑ گئے جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ جہنم سے تعلق ہے. الٹا وہ مسائل جس میں زیادہ اختلاف ہے اس میں زیادہ بولنا، زیادہ تقریریں کرنا، اس چیز نے ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا. ہم کھو گئے ہیں، کہیں اور چلے گئے. تو اس عرب کے ماحول میں میرے نبی نے لباس بنا کے دکھایا.
صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کی تھیں، اونٹ پہ سواری کے لیے وہ خود نہیں کر سکتی تھی، آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا، حضرت صفیہ نے آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور اس کو زینہ بنا کے آپ نے ان کو اوپر چڑھایا، زینہ بنا کے۔ جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے، سب صحابہ سے کہا آگے نکل جاؤ، سب آگے نکل گئے، اتنا نکلے کہ غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے۔ تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، اللہ، عائشہ دوڑ لگائیں، آگے لگائیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دوڑ لگائی، میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ کچھ سال گزر گئے، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، میں نے کہا جی لگائیں۔ جاؤ بھائی آگے چلے جاؤ، سب آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ تو کہنے کہ میں نے دوڑ لگائی، میں موٹی ہو گئی تھی، میں پیچھے رہ گئی، آپ آگے نکل گئے۔ تو آپ نے کہا ہاذہ بتلک، اب ہمارا تیرا حساب برابر ہو گیا۔ اب بچوں زندگی تو پڑھو کہ تمہارے نبی نے کیا خوبصورت زندگی گزاری ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں دائم الفکر متواصل الاحزان، کیسے تھے ہمارے نبی؟ تو جواب دیتے ہیں بڑے غمگین، بڑے فکر مند۔ ٹھیک ہو، یہی سوال ایک شخص حضرت عائشہ سے کرتا ہے کیسے تھے ہمارے نبی؟ کہتی ہیں کان ضحاکن بسامن، بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے۔ ایک کہہ رہا ہے بڑے غمگین، بڑے فکر والے، ایک کہہ رہی ہیں بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ ایک نے دیکھا ہے مسجد کے ماحول میں، وہاں نبوت کی ذمہ داری مقدم ہے اور اس کا احساس آپ کو آپ پر وزن ڈال رہا ہے۔ اما عائشہ نے دیکھا مسکراتا ہنستا، کہاں؟ گھر میں، گھر میں آپ مسکرانے والے ہیں، آپ ہنسنے والے ہیں، اور نبوت کی ذمہ داری ہے، درد بھی ہے، لیکن اس کو اندر چھپا لیا ہے۔ اب بیگم کو ہنس کے دکھا رہے ہیں، خوش ہو کے دکھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ لاڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پیار کر رہے ہیں۔ وہ جو حدیث ام زرع ہے شمائل ترمذی کی، کتنی لمبی چوڑی وہ لایانی کہانی ہے، اور آپ نے بیٹھ کے ساری سنی۔ آج کا تو کوئی بزرگ ہو تو کہتا ہو تو کیا لایانی شروع کر دی، اتنی دیر میں تو ذکر ہو سکتا۔ بیوی کے ساتھ لایانی بھی عبادت، وہ لایانی تو ہوتے ہی نہیں بیوی کے ساتھ۔ جہاد کا سفر ہے، جہاد کا، اور سفر کے لیے تیاری کا اعلان اور کوچ کا اعلان۔ حضرت عائشہ اونٹنی پہ بیٹھی، گلے میں دیکھا ہار کوئی نہیں، کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جاؤں کہ میرا ہار گم ہو گیا، میرا ہار پہلے ڈھونڈوائیں۔ سارے لشکر کو ہار پہ لگا دیا۔ آپ کہتے تیرا دماغ خراب، میں جہاز میں تیرے لاد اٹھاؤں اور تیرے ہار کے پیچھے میں سفر کینسل کروں؟ چلو چلو۔ آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سارے ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے، سارے۔ یہ میں کہاں سے کوئی میں فرضی کس سے بیان کر رہا ہوں؟ گھڑ گھڑ کے بیان کر رہا ہوں، تمہیں اپنے حبیب کی سیرت سے اٹھا کے دے رہا ہو۔ کوئی آپ کسی سیر پہ نہیں نکلے تھے کہ کوئی بات نہیں سفر کینسل کرو، جہاد کا سفر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ آگے عورتوں کے ساتھ کتنے کتنے ظلم ہوں گے۔ تم کو بھی سنو ان کی چیخیں اور آہیں، جو میں سنتا ہوں تمہارے کلیجے پھٹ جائیں کہ کس قدر ظلم ہے۔ اور تمہیں عجیب بات بتاؤں، یورپ میں نظر آتا ہے عورت بڑی آزاد ہے، یورپ کی عورت پر یہاں سے بھی زیادہ ظلم ہوتا، دیکھنے میں وہ آزاد نظر آتی، لیکن اوف اللہ اللہ۔ شام ہو گئی تو قافلہ رک گیا، اب تو بھائی شام ہو گئی، ہار نہیں ملا۔ مغرب عشاء کے لیے تو پانی موجود تھا، اب عشاء پڑھنے کے بعد پانی ختم، چونکہ خیال تھا اگلی منزل پانی ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھیں گے، اب پانی کوئی نہیں ہے، اور سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دینے شروع کیے، تیری بیٹی کی وجہ سے اب فجر کی نماز کا کیا بنے گا، اب تو پانی کوئی نہیں، وہ وضو کیسے کریں گے؟ تیمم کی آیت ابھی آئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ چڑھا، وہ گئے اللہ کے نبی کے خیمے میں، وہ تو باب تھے، تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے، حضرت عائشہ یوں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب کیا کریں، وہ سوئے ہوئے ہیں تو بول تو سکتے نہیں، تب وہ چہرے سے ان کو ڈانٹ رہے ہیں،
اور آگے بڑھ کے انگلی یہاں مارے یوں. وہ کہتے میں ایسے ہو گئی تاکہ انگلی کے درد سے میں یوں نہ ہوں کہیں لیکن ابھی جاگ نہ پڑے تو ٹک 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 تیری وجہ سے آج سارا صحابہ تکلیف میں. آپ پانی کوئی نہیں ہے, گویا چہرے سے سارا کچھ کہہ رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, چہرے سے سارا کچھ بتا رہے ہیں, اور غصے میں باہر آ گئے. اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی, پتہ چلا پانی کوئی نہیں, نماز کا ٹائم ہے. اللہ نے کہا چلو فتیمموا صعیدا طیبا, چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو, ہم نے تمہیں پانی سے بھی بے نیاز کر دیا. تو پھر سعد بن عبادہ کہنے گئے ابو بکر تیرے گھرانے کی یہ پہلی برکت تھوڑی ہے, اور بھی بڑی برکتیں پہلے ملی ہیں. پہلے سب ناراض ہو رہے تھے, پھر سارے خوش ہو گئے کہ یہ کیا مل گیا. اللہ نے ہمیں تیمم دے, کسی امت کو تیمم نہیں ملا. دیکھو یوں کر کے کر لو, اس سے کوئی پاک ہوتا, اور پھر یوں ایسے کر لو, چلو بھائی غسل سے بھی فراغت ہو گئی. پانی کوئی نہیں ہے, تمہیں غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے, تو اتنا ہی کام ہے. ضربتان حضرت عمار بن یاسر نیا تیمم کا حکم آیا تھا, پتہ تھا نہیں کیسے کرنا ہے, تو اس سفر میں تھے تو ان کو ضرورت پڑ گئی نہانے کی. ان کا آپ وضو کے لیے تو تیمم ہے بھائی, یوں کر لو, لیکن نہانے کے لیے تو تیمم کیسے کروں گا. تو سارے کپڑے اتار کے ریت پہ کبھی یوں کبھی یوں, بھی بڑے لمبے چوڑے. عمار بن آ کر کہنے کہ یا رسول اللہ آج میں نے یوں تیمم کیا, انما یکفیک ضربتان, ارے وہاں میں تجھے 2 ضربیں ہی کافی تھیں, یہ اور یہ. تو نماز پڑھی گئی. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے, ہار نہیں ملتا, چلیں. جب میرے نبی سے اما عائشہ نے کہا چلیں, تب آپ نے کہا چلو. اور جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے گرا پڑا, دھاگا کوتا اور پھسل کے نیچے چلا گیا. وہ سارے ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے, اونٹ کو کسی نے اٹھایا نہیں. اللہ نے تیمم کی رخصت دینی تھی, اور ایک ہمیں خوبصورت زندگی کا درس دینا تھا کہ اتنے بڑے سفر میں بھی بیوی کے لاڈ کو مقدم کیا, ضرورت کو نہیں. ہار ضرورت ہے, بولو وہ بولو. اس لیے کہلوانا چاہتا ہوں کہ تمہیں مشکل سبق بتا رہا ہوں. یہ یہاں کرسی پہ بیٹھ کے بتانا بہت آسان ہے, جب ناگواری آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالنا کیسے. اگر ناگواریوں کو سہنا سیکھ جاؤ گے تو تمہارا گھر جنت بن جائے گا. اگر ناگواریوں کو اگلنا شروع کرو گے تو تم اپنے گھر کو جہنم بنا لو. یاد رکھنا, شکل صورت چند دن, روپیہ پیسہ ایک دن بھی نہیں, کپڑے زیور گاڑیاں چند دن, اور اخلاق موت تک ساتھ دیتے. اخلاق کا حسن کبھی باندھ نہیں پڑتا. اخلاق کے حسن و جمال کو کسی میک اپ کی ضرورت کوئی. سوال ایسے نہیں آتا 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے, 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے, 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا, اور 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا, 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا, 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا. جو جھوٹ بولتا ہے, جو ظلم کرتا ہے, جو دھوکہ دیتا ہے, جو جھوٹ بولتی ہے, جو ظلم کرتی ہے, جو دھوکہ دیتی ہے, عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے. ذلت مقدر ہے اس جہان میں اس جہان. قوم ہو, فرد ہو, عورت ہو, مرد ہو, ظلم ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا. جو سچ بولتا ہو, جو عدل کرتا ہو, جو دیانتدار ہو, اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی. سچ ایک فرد میں ہے, عدل ایک فرد میں ہے, دیانت ایک فرد میں ہے یا ایک قوم میں ہے. انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا. میرا اللہ انہیں دے کے رہے گا, چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں چاہے اللہ کا انکار کرتے ہیں. آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے. یہاں قوم, فرد, قبیلہ, کوئی مذہب, پتھر کا پجاری, آگ کا پجاری, سچ بولتا ہے, ظلم نہیں کرتا, دیانتدار ہے, اللہ کی قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دے گا. رات کا تہجد گزار, دن کا روزے دار, کہیں ظلم کرتا ہے, کہیں جھوٹ بولتا ہے, کہیں دھوکہ دیتا ہے, ذلت اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی, اور موت کے بعد کی ذلت بھی ساتھ اٹھے گی. تو اللہ کو راضی کرو کیسے؟ کبیرہ گناہوں سے بچ کر, اس کے سامنے سر جھکا کر. دوسرا کام, اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرو. سارا معاملہ 2 حدیثوں میں بتا دیتا, 2 حدیث کہ یہ 2 کام کر لو, ساری دنیا کے محبوب بن جاؤ گے, تمہارے گھر جنت بن جائیں گے.
میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی، ساس بہو میں محبت ہو جائے گی، باپ بیٹے میں محبت ہو جائے گی، ماں بیٹی میں محبت ہو جائے گی، بھائی بھائی میں محبت ہو جائے گی۔ تو کام ان دو میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، پوری حدیث۔ معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کچھ جنت کے جانے کا راستہ تو بتائیں، جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں۔ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، صاحب نے کہا سألت عن امر عظیم، بہت بڑی باتوں نے پوچھی ہے۔ تقیم الصلاۃ المکتوبہ، تؤدی الصلاۃ المفروضہ، وتصوم رمضان، وتحج البیت۔ معاذ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک بابواب الجنت، اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں، جنت کے دروازے بتاؤں؟ کہ جی بتائیں۔ کا الصوم، روزہ جہنم اور تیرے درمیان بیچ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ الصدقہ تطفئ الخطیہ، چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا، پاک کر دے گا۔ وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا، دو نفلی پڑھ لیا کرو، کسی مرد عورت کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر۔ پھر آپ نے کہا معاذ الا انبئک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ وبملاک ھذا کلہ، اے معاذ میں تمہیں اب سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا سرا بتاؤں، ستون بتاؤں، ایک روایت کے مطابق ستون بتاؤں، آخری چیز بتاؤں، آخری چیز بتاؤں؟ کہا جی ما ہوا جی، تو مجھے دیکھنا سارے بھائی۔ تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا، معاذ کفہا، معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا، یہ میری پوری شریعت ہے، یہ پورا دین ہے۔ یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ۔ کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایکشن کر کے۔ صرف اتنا بھی تو کافی تھا بھائی، زبان کی احتیاط کیا کرو۔ ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ۔ کیوں کہ مشکل ترین 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، یہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں۔ اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے۔ اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل۔ اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا، میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا، جب میں اندر گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری، اور اب ہے 1435 ہجری۔ 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں۔ جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو، قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں۔ مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہی۔ اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی، مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا، پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں کیسی خوشبو۔ تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگھنی، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ چادروں میں نہیں، یہ اس قبر والے کی، یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے۔ پھر میں نے فزیکلی ایک چادر کو سونگا، کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو۔ یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے۔ میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا، خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو۔ معاذ زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم۔ اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو، کبھی خامن تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو پا، کبھی بیوی تیز ہوگی خامن زبان، اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا۔ کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے، کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے، کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے، کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے، دعویٰ نہ کرے کہ میں باپ ہوں میرے آگے بولتا ہے۔ انسان ہے، خطا ہوتی ہے۔ اگر آپ بھائی یہ پیچھے نیچے مستورات بھی ہیں، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ۔ کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔